کتاب محسن و زبان محسن میں سے حضور غوث اعظم کا ذکر چل رہا تھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس بوڑھی عورت کی عرض پر یا اس کے کہنے پر یا اس کے رونے سے مضطرب ہو کر آپ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی، اور وہ دلہا جو بارات سمیت 12 سال پہلے دریا میں ڈوب گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اس کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جتنے لوگ ڈوبے تھے، جس کا پیچھے تفصیل سے ذکر گزر چکا ہے، ان کو بھی زندہ کر دیا گیا جن سے۔ تو آج وہیں سے جہاں سے یہ سلسلہ ہم نے ختم کیا تھا کہ میں نے وہ آپ کو ایک حضرت سید شاہ دولہ سید کبیر الدین المعروف شاہ دولہ جن کا ذکر اس کے پر بات ختم ہوئی تھی کہ اس تقریب کی ایک سالانہ تقریب راوی کے دریائے راوی کے کنارے آج بھی اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں سینکڑوں بے اولاد جو جوڑے ہیں، وہ اولاد نرینہ کی جب منت ان کی پوری ہوتی ہے تو اس کی خوشی میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور بیڑیاں بنا کر اس اپنی عقیدت اور محبت کا نہ صرف اظہار کرتے ہیں بلکہ اس واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جو آج سے کئی سو سال پہلے بغداد میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جس بوڑھی عورت کے بیٹے کو زندہ فرمایا تھا۔ بہرحال آپ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ نے صرف اسی بارات کو زندہ نہیں کیا بلکہ آپ سرکار کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اتنا مرتبہ عطا فرمایا، اولیاء کے اندر ایک خاص اور ایک خوبصورت مقام کہ آپ نے بے شمار مردوں کو زندہ کیا۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ آپ تبلیغ دین کے لیے کردستان تشریف لے گئے، جہاں لاکھوں نصرانی عیسائیت پر قائم تھے۔ تو آپ نے ان کو سب کو اسلام کی دعوت دی تو ایک پادری آپ کے سامنے آیا اور اس نے آپ سے مخاطب ہو کر آپ کو کہنے لگا کہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ کے نبی کریم، آپ کے نبی کا ایک فرمان ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ اس نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ سوال کیا کہ آپ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے، نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے کہ کیا تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ بالکل، یہ آپ سرکار کا فرمان ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس عیسائی نے آپ سے یہ پوچھنا چاہا کہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے علماء بھی ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی شان رکھتی ہیں، نبیوں کی طرح ہیں جو ان سے۔ تو بنی اسرائیل کے نبیوں میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم اس عیسائی پادری کو کہنے لگے کہ تم کس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ آپ کے ساتھ ایک قبرستان میں گیا اور ایک پرانی قبر کی طرف ان عیسائیوں نے اور اس پادری نے اشارہ کرتے وہ کہنے لگے کہ اس قبر کے اندر جو بھی مردہ ہے آپ اس کو زندہ فرما دیں، ہم اس کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس پادری سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا کہ ہمارے نبی جب مردہ زندہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا قم بِإِذْنِ،
اٹھ میرے حکم سے۔ فوراً ہی قبر شک ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کر کے کہنے لگا کیا قیامت آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں یہ بتاؤ کہ تم کس دور کی ہو؟ وہ کہنے لگا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت اور زمانے کا ہوں اور انہی کے مذہب کے اوپر میں فوت ہوا تھا۔ اب یہ منظر جب ان عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اور عیسائی پادری نے دیکھا تو وہ کہنے لگا نہ صرف یہ حدیث حق ہے کہ یعنی کہ میری امت کے علماء میں، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، وہ کہنے لگا نہ صرف یہ حدیث حق ہے بلکہ دین اسلام حق ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس مردے سے حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبر میں چلے جاؤ، تمہیں تو قیامت تک وہیں رہنا ہے۔ ہاں، اس واقعے کے بعد آپ کی بزرگی اور آپ کی کرامت کو دیکھ کر وہ پادری اور اس کی ساری قوم جو کئی لاکھ پر مشتمل تھی، سب کے سب آپ کے دست انور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اسی کرد قوم بلکہ اسی پادری کے صاحبزادے تھے، اسی نہ صرف اسی کرد قوم میں سے تھے بلکہ اسی پادری سے کہا جاتا ہے کہ جس سے حضور غوث اعظم جس کے کہنے کے پر مردہ زندہ کیا تھا، اسی پادری کے بیٹے تھے جو آپ کے دست حق پرست پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تھا، جو پادری، اور آپ سے بیعت بھی ہوا تھا۔ تو پھر وہ ایک مرتبہ بغداد شریف اپنے 10 سالہ بیٹے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا 10 سال کا بیٹا تھا، تو عرض کرنے لگا کہ حضرت میرے بیٹے کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیں، میرے بیٹے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیں۔ چنانچہ حضور غوث اعظم نے اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک رکھا اور اس پادری کو فرمایا کہ یہ بچہ تاریخ عالم کی ایک عظیم نامور شخصیت ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھ سے ایک بہت بڑی اسلام کی فتح کرائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ بچہ جس کے سر پر ولیوں کے شہنشاہ اور سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، وہ بڑا ہو کر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کہلایا اور 583 سن ہجری کو اسی کے ہاتھوں مسلمانوں کو بیت المقدس کی تاریخی فتح حاصل ہوئی۔